اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اتبعکم فالجنۃ مأواہ ومن خالفکم فالنار مثواہ ومن جہدکم کافر ومن حاربکم مشرک ومن رد علیکم فی اسقل درک من الجحیم۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ جی، زیارت جامعہ کبیرہ کی شرح جاری تھی اور درس نمبر 105۔ امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں من اتبعکم فالجنۃ مأواہ، اے محمد اور آل محمد جو تم سب کی پیروی کرے بس جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کی جگہ ہے۔ ومن خالفکم فالنار مثواہ، اور جو تم سب کی مخالفت کرے جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ بس پیروکار تمہارا جنتی ہے اور مخالف تمہارا اطاعت سے نکلنے والا جہنمی ہے۔ ومن جہدکم کافر، اور تمہارے مقام کو کوئی جانتے ہوئے انکار کرے کافر ہے۔ ومن حاربکم، اور جو تم سے جنگ کرے مشرک ہے۔ ومن رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم، اور علیہ السلام، اور جو تم سب کو رد کرے جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا۔ پہلے والے جملے محمد اور آل محمد علیہ السلام کی ولایت کی محوریت کو بیان کر رہے تھے کہ ذل من فارقکم، کہ محوریت اے محمد اور آل محمد تمہاری ولایت کی ہے اور ان کے انوار مقدس سے ہی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اور یہ جملے بیان کر رہے ہیں کہ ان ہستیوں کی اطاعت جنت تک لے جانے والی ہے اور ان کی مخالفت جہنم کی آگ جہنم کے آگ تک پہنچانے والی ہے اور نقصان اٹھانا ہے۔ بس محمد اور آل محمد کی پیروی سعادت مندی اور جنت محمد اور آل محمد کی پیروی سے حاصل ہوگی۔ بس پیروکار ہونا لازمی ہے تاکہ راہ ہمارے لیے روشن ہو جائے۔ تو محمد اور آل محمد کی پیروی سے سعادت مند ہونا ہے، جنت حاصل ہونی ہے۔ بس ضروری ہے کہ انسان پیروکار رہے ہر موقع پہ تاکہ راہ روشن رہے۔ اتباع سے مراد ہے ارادے اور شوق کے ساتھ کسی کے پیچھے چلنا، ارادے اور شوق کے ساتھ۔ اس سے اتباع کرنے والا نہیں کہتے، جو ارادے اور شوق کے ساتھ۔ آپ ایک چیز اور ایڈ کر دیں، ارادہ، شوق اور معرفت بھی ہو، ارادہ اور شوق اور معرفت۔ کہ امام اس سے چاہتے کیا ہیں؟ قرآن کریم میں لفظ اتباع کا استعمال، پہلا استعمال حق کی پیروی کرنا، سورہ بقرہ آیت نمبر 38، فمن اتبع ہدای فلا خوف علیہم، جو میری ہدایت کی پیروی کرے پس خوف نہیں ان سب پر۔ بس پہلا استعمال کیا ہے؟ حق کی پیروی کرنا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا، سورہ یاسین آیت نمبر 20 اور 21۔ اس نے کہا اے میری قوم، حبیب نجار نے کہا اے میری قوم، تم سب پیروی کرو ان کی جو تم سے اجر نہیں مانگتے۔ بس یہاں پیروی کرنا، حق کی پیروی کرنا، سچ کی، صادقین کی پیروی کرنا، مرسلین کی پیروی کرنے کے معنی میں اتباع استعمال ہوا ہے۔ اور دوسرا استعمال باطل کی پیروی کرنا۔ وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، سورہ قصص آیت نمبر 50۔ اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے خدا کی ہدایت کے بغیر۔ بس یہاں اتباع سے مراد ہے باطل کی پیروی، گمراہ کی پیروی۔ تیسرا استعمال ہے پیچھا کرنا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، سورہ یونس آیت نمبر 90۔ پس فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا۔ زیارت جامعہ کبیرہ کے اس فقرے میں اتباع سے مراد اندھی تقلید اور ظاہری اتباع نہیں، بلکہ معرفت کے ساتھ معنوی پیروی و اطاعت ہے۔
یہ نقش قدم پہ چلنا، نقش قدم پہ چلنا شوق، ارادے اور معرفت کے ساتھ ہو۔ مأوا مصدر اویہ ہے جس کا معنی ہے کسی چیز سے پناہ لینا۔ مأوا وہ جگہ جہاں انسان مسکن کا انتخاب کرتا ہے، گھر کا انتخاب کرتا ہے، رہنے کا انتخاب کرتا ہے، سکون کے لیے انتخاب کرتا ہے، اسے مأوا کہا جاتا ہے۔ اے محمد اور آل محمد، جو تمہاری پیروی کرے جنت اس کے سکون کی جگہ ہے۔ مأوا سکون والی جگہ، جنت اس کے سکون کی جگہ ہے، اسے سکون ملے گا، اسے آسانیاں ملیں گی، راحتیں ملیں گی، سکون ملے گا۔ ٹھیک، بس مأوا ہم نے خود انتخاب کرنا ہے، وہ پیروی سے ملتی، وہ پیروی میں پوشیدہ ہے۔ اب کس طرح پیروی کرنی چاہیے؟ محمد اور آل محمد کی پیروی بصیرت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ دین اور دنیا میں ان کو ہی آئیڈیل بنانا ضروری ہے، نمونہ بنانا ضروری ہے۔ تبھی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں العامل علی غیر بصیرۃ کالسائر علی غیر الطریق ولا یزیدہ سرعۃ السیر الا بعدا۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 43۔ بصیرت اور معرفت کے بغیر عمل کرنے والا راہ راست سے ہٹا ہوتا ہے اور وہ راہ راست سے دور ہو جاتا ہے، راہ راست سے دور ہو جاتا ہے۔ بس راہ راست سے یعنی غور سے دیکھیے گا، امام کیا فرماتے ہیں؟ عمل کرنے والا ہے لیکن بصیرت ہے اس کے اندر یا نہیں، یعنی ہمیں تمہارے عمل کی ضرورت نہیں، خالی عمل کی، عمل پلس بصیرت، یعنی عمل بصیرت کے بغیر ہو وہ عمل ہمارا ہم تک تمہیں نہیں پہنچائے گا، وہ عمل جو بصیرت کے ساتھ ہو وہ تمہیں ہم تک پہنچائے گا۔ ٹھیک، بصیرت معرفت کے اضافے کا باعث بنتی، باعث ہوتی، تبھی بصیرت کی قید لگائیے کہ بصیرت باعث بنتی ہے کہ انسان کی معرفت میں اضافہ ہوتا جائے، انسان کی معرفت میں اضافہ ہوتا جائے اور راہ راست کو انسان آسانی سے طے کرتا جائے۔ مثال کے طور پہ آپ نے سفر کیا، پہلی دفعہ سفر کیا قم سے مشہد کی جانب یا قم سے تہران کی جانب یا لاہور سے اسلام آباد کی جانب، پہلے والا سفر اور طریقے سے ہوگا، دوسرے والا سفر، تیسرے والا سفر زیادہ معرفت والا، زیادہ پہچان ہوتی جائے گی ان مقامات کی جن مقامات کو آپ نے نہیں دیکھا یا دیکھا تھا بھول گئے تھے، پھر یاد آنا شروع ہو جائیں گے کہ اس کے بعد یہ مقام آئے گا، اس کے بعد یہ مقام آئے گا۔ بس بڑا ضروری ہے کہ بصیرت ہو، معرفت ہو ساتھ ساتھ، ٹھیک، تاکہ آپ کا سفر کیا ہو؟ صحیح ہو۔ بصیرت معرفت کے بغیر عمل کرنے والا راہ راست سے ہٹا ہوتا ہے، یعنی عمل ہے لیکن بصیرت نہیں، بس بصیرت معرفت کے اضافے کا باعث ہوتی ہے، راہ راست کو انسان آسانی سے طے کرتا جاتا ہے۔ تبھی امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں الآن عامل بغیر علم، پہلے کیا کہا؟ غیر بصیرت، یہاں کیا کہا؟ بغیر علم، یعنی کیا؟ بصیرت آپ کی معرفت میں اضافہ کرتی جائے، بڑی گہرائی ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ العامل بغیر علم، عمل کرنے والا بغیر علم کے، کالسائر علی غیر طریق، چل رہا ہے لیکن راہ راست سے ہٹا ہوا، راہ راست سے ہٹا ہوا، فلا یزیدہ بعدہ عن الطریق الواضح۔ عجب عجب، عمل کرنے والا ہے بغیر علم کے، بغیر معرفت کے، راستے ایسے راستے پہ چل رہا ہے جہاں طریقے واضح سے دور ہوتا جا رہا ہے، جہاں طریقے واضح سے دور ہوتا جاتا ہے، اور دوری باعث بنتی ہے کہ محمد اور آل محمد اسے پہچانے ہی نہ، محمد اور آل محمد اس کو پہچاننے سے انکار کر دیں، اس کو شیعہ ماننے سے انکار کر دیں۔ العامل بغیر علم، بغیر علم کے، بغیر معرفت کے۔ آپ معاشرے میں دیکھیں ان دو احادیث کے مصادیق آپ کو بہت سارے نظر آئیں۔ معرفت کے بغیر زبان دراز کرتے ہیں،
معرفت کے بغیر بولتے ہیں، معرفت کے بغیر عمل انجام دیتے ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 154۔ بس امام کو کون سے لوگوں کی، کون سے اتباع کرنے والوں اور مطیعوں کی ضرورت ہے؟ جو معرفت اور بصیرت کے ساتھ ہوں۔ ٹھیک۔ امام محمد باقر علیہ السلام جابر بن یزید جوفی کو فرماتے ہیں کہ کافی نہیں کہ کوئی ہماری محبت کا دعویٰ کرے، بڑی واضح ترین چیز، کافی نہیں کہ کوئی ہماری محبت کا دعویٰ کرے، بلکہ ہمارے شیعوں کی اہم ترین صفات تقوی اور اطاعت ہے، اور جو خدا کا مطیع ہے وہ ہمارا دوست ہے، اور جو خدا کا مطیع نہیں وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہماری ولایت عمل اور ورع کے ذریعے ہی پا سکتے ہیں۔ بس جہاں غور سے سنیے گا، جہاں صرف لفظ محب استعمال ہوا ہے کہ ہم جنت تک کی شفاعت کریں گے کن کی؟ اپنے محبوں کی۔ وہ محب کون سے ہیں؟ جو متقی اور مطیع ہیں، جو متقی اور مطیع ہیں۔ تبھی امام، کیونکہ ایک حدیث دوسری حدیث سے ملائیں گے آپ، تبھی وضاحت ہو جائے گی۔ جس طرح ایک آیت ہم دوسری آیت سے ملاتے ہیں، متشابہ کو پلٹاتے ہیں محکم کی جانب تو وہ محکم آیت بن جاتی ہے۔ اسی طرح روایات بھی ہیں، کوئی متشابہ ہے اسے پلٹانا ہے محکم کی جانب تاکہ وہ حل ہو جائے۔ اور امام کیا فرماتے؟ کافی نہیں کہ کوئی ہماری محبت کا دعویٰ کرے، بلکہ ہمارے شیعوں کی اہم ترین صفات تقوی اور اطاعت ہے۔ جو خدا کا مطیع ہے ہمارا دوست ہے، جو خدا کا مطیع نہیں ہمارا دشمن ہے۔ ہماری ولایت عمل اور ورع کے ذریعے ہی پا سکتے ہیں۔ عمل، معرفت، عمل اور ورع، تقوی سے آگے والا مرحلہ۔ ورع میں آپ محرمات سے دور رہتے ہیں، ورع میں تقوی میں آپ محرمات سے دور رہتے ہیں، ورع میں آپ شبہات سے دور رہتے ہیں۔ شبہ جہاں آ جائے، جہاں آپ کو شک آ جائے کہ شاید یہ چیز حرام ہو، رک جائیں آپ، یہ ورع ہے۔ روایت یہ ان ابی جعفر، یعنی امام جعفر، امام باقر علیہ السلام، قال یا جابر، اے جابر، ایکتفی من ینتلہ التشیع ان یقول بحبنا اہل البیت۔ اے جابر بن یزید جعفی، کیا یہ کافی ہے کہ کوئی شیعت کا دعویٰ کرے، اس طرح کہے کہ ہم اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں؟ فواللہ ما شیعتنا، خدا کی قسم ہمارا شیعہ نہیں ہوتا مگر من اتق اللہ و اطاعہ، جو خدا کی اطاعت کرے اور خدا کا تقوی اختیار کرے۔ وما کانوا یعرفون یا جابر، اے جابر وہ نہیں پہچانتے، انہیں معرفت نہیں۔ شیعوں کی پہچان کیا ہے؟ بالتواضع، تواضع، تخشع، خشوع، خدا کی عظمت کو جانتے ہیں، درک کرتے ہیں، والامانہ، امانت دار ہیں، وکثرت ذکر اللہ، اور کثیر ذکر خدا میں، کثیر وہ خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ ومن کان للہ مطیعا، جو خدا کا مطیع ہے، فہو لنا ولی، وہ پس وہ ہمارا دوست ہے، ہم ان کے ولی ہیں، ہم ان کے ولی ہیں۔ فہو لنا ولی، ہم انہیں اسے چاہتے ہیں۔ ومن کان للہ عاصیا فہو عدو لنا، اور جو معصیت کار ہے خدا کا وہ ہمارا دشمن ہے۔ وما تنال ولایتنا، ہماری ولایت کبھی شامل حال نہیں ہو سکتی، یعنی ہماری ولایت فائدہ نہیں پہنچا سکتی، ہماری شفاعت فائدہ نہیں پہنچا سکتی، ہماری وہ نصرت نہیں پا سکتا جو عمل کے بغیر ہو، ورع کے بغیر ہو۔ الا بالعمل والورع، وہی ہماری ولایت سے فائدہ لے سکتا ہے، ہماری ولایت سے رحمت پا سکتا ہے، شفاعت پا سکتا ہے، نصرت پا سکتا ہے، جو عمل اور ورع کے ساتھ، عمل اور ورع کے ساتھ۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 75۔ بس ان ہستیوں کی ولایت اور اطاعت کا معیار کیا ہے؟ خدا کی اطاعت، خدا کی اطاعت۔ تبھی امام علیہ السلام فرماتے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ نہج البلاغہ 165، مخلوق کی اطاعت خالق کی معصیت سے نہیں ہوتی، کبھی نہیں۔ عمل
ایشی ہو، اگر ہمارے لیے عمل بدکار انجام دیتے ہو، ہم منسوب خود کو ہم سے کرتے ہو، یعنی ہم سے منسوب کرتے ہو کہ ہم شیعہ ہیں، اور بدکاری والا عمل انجام دیتے ہو، کوئی تمہارا عمل قابل قبول نہیں، کوئی عمل تمہارا عمل قابل قبول نہیں، بس تم جہنم کی آگ کی طرف جاؤ گے۔ بس ہم نے بچنا ہے جہنم کی آگ سے، کیسے؟ صحیح مطیع بن کے، صحیح اطاعت کر کے، خدا کی جتنی زیادہ ہمارے اندر اطاعت آئے گی، گویا کہ کن کے مطیع کہلائیں گے؟ محمد اور آل محمد کے مطیع کہلائیں گے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد پیروی کے دلائل۔ پیروی کے دلائل کیا ہیں؟ پہلی دلیل عقلی، خداوند عالم نے انسان کو انتہائے کمال تک پہنچنے کے لیے خلق کیا ہے۔ انسان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں الا لیعرفون، پہلے معرفت آئے، معرفت اصل ہے عبادت کی، اور عبادت کیا ہے؟ فرع ہے، ٹھیک۔ بس پہلی دلیل عقلی ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو انتہائی کمال تک پہنچنے کے لیے خلق کیا، اور اس ہدف تک تبھی پہنچا جا سکتا ہے جب انسان واجبات کو انجام دینے کے لحاظ سے پیروی کرے، اور محرمات سے رکنے کے حوالے سے بھی پیروی کرے، یعنی متقی بھی بنے، مطیع بھی بنے۔ دوسری طرف انسان کو عقل ناتوان ہے کہ وہ راستے کو معلم کے بغیر طے کرائے۔ انسان کی عقل اتنی استطاعت نہیں رکھتی کہ انسان معلم کے بغیر راستہ طے کرے۔ بس راہ میں راہبر کا ہونا لازمی ہے تاکہ انسان کسی خطا میں نہ پڑے، مقصد تک پہنچ جائے۔ قرآن کریم نے اس مطلب کی طرف رہنمائی کی ہے، الف لام را کتاب انزلناہ، یہ کتاب جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا تاکہ تم رہبر بنو، اسوے بنو، امین بنو، صادق بنو، اور راہ مستقیم پہ کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو نکالو من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنیوں کی طرف نکالو۔ اے رسول تم اسوہ کامل بنو، تم اسوہ حسنہ بنو، تم آئیڈیل بنو، نمونے بنو، اور راستے کے رہبر بنو، اور سیدھی راہ تک لے جاؤ، ٹھیک۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1، کون سا راستہ ہے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اجازت خدا سے تم رہبر ہو، آئیڈیل ہو، نمونہ کامل ہو، کہاں لے جاؤ؟ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، عزت والے قابل ستائش، یعنی توحید کی طرف، توحید کے راستے کی جانب۔ انا ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک زندی شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، آپ انبیاء اور پیغمبروں کے رہنما ہونے کی دلیل دیں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے ثابت کیا ہے کہ اس جہاں کا بنانے والا ہے جو ہم اور تمام مخلوق سے بلند ہے، اور بنانے والا بلند حکمت والا ہے، جائز نہیں کہ مخلوق اس کا مشاہدہ کر سکے، اسے لمس کر سکے، اس سے مل سکیں، اس سے گفتگو کریں، بس اس بنا پر لازم ہے کہ اس کی مخلوق میں سے اس کے سفیر ہماری طرف آئیں، اور وہ ہمیں خدا تک پہنچائیں، اور وہی خدا کو سمجھائیں، بقا کے راستے کی طرف لے جائیں۔ غور سے سنیے گا، امام جعفر صادق علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ خالق ایسا ہے جسے نہ لمس کیا جا سکتا ہے، نہ پھر وہ باتیں کہاں سے آ گئی کہ معراج کے موقع پہ خدا ہاتھ ملانا چاہتے تھے رسول خدا سے، حد ہو گئی۔ یعنی خدا کو جسم رکھتا ہے کہ خدا ہاتھ ملائے؟ تو روحی تعلق تھا۔ رسول خدا نے انبیاء سے جو ملاقات کی، وہ انبیاء مادی تھے یا روحانی تھے؟ روحانی، ارواح انبیاء تھیں، ارواح انبیاء۔ خدا کو کسی جسم کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو لمس کی ضرورت نہیں ہے کہ اسے لمس کیا جائے۔ قرآن کریم نے سورہ نجم میں اگر آپ دیکھیں، جب معراج کا قصہ بتا رہا ہے تو خداوند عالم نے ذکر کیا ہے کہ وَلَقَدْ رَآ، انہوں نے آیات کبریٰ کو دیکھا، عظیم قدرت کی نشانیوں کو دیکھا جو کسی نے نہیں دیکھی۔
اس سے ہم پرہیز کریں کہ خدا کو ہاتھ دے دیں، خدا کو عضو و جوارے دے دیں، خدا اس سے پاک ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس بنا پر لازم ہے کہ اس کی مخلوق میں سے اس کے سفیر ہماری طرف آئیں، وہ ہمیں خدا تک پہنچائیں اور وہی خدا کو سمجھائیں اور بقا کے راستے کی طرف لے جائیں اور فنا کے راستے کو ترک کرائیں۔ پس ثابت ہو گیا کہ امر و نہی کرنے والے مخلوق میں سے خدا کی جانب سے ہونے چاہیے، اور وہ انبیاء علیہ السلام ہیں جن کو مخلوق میں سے خدا نے چنا ہے۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168۔ جناب ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بس انسان کامل کا وجود نوع انسان کی بقا کے لیے بہت ضروری اور اہم ہے۔ کتاب الشفاء الہیات صفحہ نمبر 441۔ ٹھیک، بس انسان کامل کا وجود ضروری ہے تاکہ انسان کیا ہے اس صراط مستقیم پہ چل پائے، صراط مستقیم پہ چل کے بلندیوں تک پہنچے۔ صدر المتعلین ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان قوانین کے تحت زندگی گزارنے کے لیے رہبر کا محتاج، اور انسان کو معلوم ہے کہ طبیعی طور پر وہ معاشرہ پسند ہے اور معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنی پڑتی ہے، یہ انسان کو معلوم ہے۔ شرح اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 392۔ دوسری عقلی دلیل ولایت امام کا اتحاد ہے ولایت خدا کے ساتھ۔ علیہ السلام۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، سورہ نساء آیت نمبر 159۔ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن نے دلیل دی ہے یہ دلیل ارشادی ہے، دلیل مولوی نہیں، خدا نے رہنمائی کی ہے، عقلی دلیل ہے، یہ عقلی دلیل ہے کہ ولایت امام کا اتحاد ہے ولایت خدا کے ساتھ، ولایت خدا کے ساتھ۔ بس خداوند عالم اس جہاں نے ہستی کو بنانے والا ہے اور انسان کے حقیقی اور اعتباری حالات کا مالک ہے، بس اس لحاظ سے اس ذات کی اطاعت کیا ہے لازمی ہے، بس انسان کامل کی بھی اطاعت لازمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کی طرف سے چنا ہوا ہے، خدا کی طرف سے آیا ہوا۔ جس طرح خدا کی اطاعت لازمی ہے اسی طرح انسان کامل کی رسول کی صورت میں صلی اللہ علیہ وسلم اور اولی الامر کی صورت میں علیہم السلام ان کی صورت میں ہونا لازمی اتحاد ہے، جسے خدا چنتا ہے تاکہ انسان کی ہدایت ہو جائے، کیونکہ انسان بذات خود خدا کو نہ لمس کر سکتا ہے، نہ خدا سے گفتگو کر سکتا ہے، نہ خدا کو ظاہری طور پہ دیکھ سکتا ہے، بس وہ معنوی کمالات تک پہنچانے کے لیے خدا کی طرف سے ایسے معلمین آئیں جو خدا سے تعلیم لے کے آئیں اور ہمیں آگاہ کریں، ہمیں خدا کی طرف سے چنے ہوئے ہوں۔ ولایت معصوم تجلی ولایت خدا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت ولایت خدا ہے، کمالی، یعنی جہاں آپ نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہماری ولایت کی بھی تصدیق ہو، جسے حمران ابن آیون امام کے صحابی امام جعفر صادق کے کوفے کے لوگ کچھ ملنے آئے اور کہا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، حمران سے خاموش کیوں ہیں؟ امام نے کہا عمران کیوں خاموش ہو؟ عمران نے کہا میں نے اپنے سے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جس محفل میں امام جعفر صادق ہوں گے اس محفل میں صرف سنوں گا، بولوں گا نہیں۔ عمران کو امام نے کہا اٹھ کے بولو، اٹھ کے انہوں نے کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ کہہ کے بیٹھ گئے، یہ نہیں کیا ولایتنا ولایت اللہ، جہاں بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ کی گواہی دو گے ہماری گواہی ہو جائے گی، کیونکہ ہمارا تعلق کس سے ہے؟ توحید سے۔ ولایتنا ولایت اللہ التی لم یبعث نبیا قط الا بہا، ہماری ولایت تجلی ولایت خدا ہے لوگوں کے لیے جس کے ذریعے ہر نبی، یعنی ہر نبی اسی ولایت کے ذریعے مبعوث ہوا ہے، اسی ولایت کے ذریعے، یعنی کیا ولایت خدا کی تعلیم کہاں سے لے کے آئے نبی؟ محمد اور آل محمد، وہ معلمین ہیں،
وہ معلمین ہیں ان سے سیکھ کے آیا ہے۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 437۔ ٹھیک، اب پیروی کی برکات کیا ہیں؟ پیروی کی برکات، محمد اور آل محمد کی پیروی کی برکات یہ ہیں کہ دنیا میں ہدایت ہوتی رہتی ہے اور آخرت میں سعادت ملتی ہے۔ پس رہبر کی معرفت اہم ترین معاملہ ہے، رہبر کی معرفت اہم ترین معاملہ ہے۔ تبھی آپ دیکھیں یہ جملہ من اتبعکم فالجنۃ مأواہ، بس اس جملے میں اخروی مقام کا ذکر ہوا ہے، اخروی مقام کا ذکر ہوا ہے کہ اخروی مقام دنیا میں ہدایت پانے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جنت کون سا مقام؟ اخروی مقام ہے۔ یہ جملہ بیان کر رہا ہے کہ پہلے اتباع اور اطاعت ہو، پھر اس کے بعد اخروی مقام حاصل ہوگا، جنت حاصل ہوگی۔ امام علیہ السلام نے اس طرح نہیں کہا ان الجنت لمن اتبعکم، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ ایسے نہیں ہے کہ پہلے جنت ہو اس کے بعد پیروی ہو، نہ، من اتبعکم پہلے اتباع اس کے بعد اخروی مقام جنتی۔ بنی اسرائیل یہ بھول گئے تھے، بنی اسرائیل اس چیز کو بھول گئے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اولاد یعقوب ہیں اور ہم سیدھا جنت میں جائیں گے، نہیں، یہ نہیں سمجھ پائے تھے کہ سب سے پہلے اتباع اور پیروی ہے، اس کے بعد اخروی مقام اخروی بعد میں۔ پہلے ثابت تو کرو، پروف تو دو، دلیل تو دو کہ تم مطیع ہو، تم اتباع کرنے والے ہو، اور ہر ایک نے دیا ہے۔ ہم یاد ہے سعادت مند افراد کو بھی پڑھ کے آئے ہیں، شقی ترین افراد کو بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ سعادت ترین افراد میں سے گھر میں علی ابن جعفر تھے جو 3-4 اماموں کی تصدیق کرنے والے تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بھی، امام رضا کی بھی، امام تقی علیہ السلام کی کہ امام تقی ان کی زندگی میں کم عمر تھے اور وہ علی ابن جعفر بڑے تھے، لیکن پھر بھی اٹھ کے احترام کرتے تھے۔ اور اسی گھر میں اگر آپ دیکھیں، اسی گھر میں مخالفین بھی تھے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے، الگ فرقے بنا لیے۔ بس ذہن میں رکھیے گا، چاہے گھر والا ہو چاہے باہر والا ہو، مہم چیز یہ ہے امام کی اطاعت اور پیروی۔ امام کی اطاعت اور پیروی، جو جتنی زیادہ اطاعت کرے گا اس کا مقام بلند ہوگا۔ تبھی عمران کو کہا تھا تم دنیا میں بھی میرے ساتھ ہو، آخرت میں بھی میرے ساتھ ہو۔ ٹھیک، اس پہلی برکت دنیا میں ہدایت۔ دنیا میں ہدایت یافتہ انسان وہی ہو سکتا ہے جو حق کی پیروی کرے۔ محمد اور آل محمد کی ہدایت کے پرچم اور محمد اور آل محمد ہدایت کے پرچم اور ہدایت کے نمونے ہیں۔ تبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی امتی اذا اختلف الناس بعدی صاروا فرقة فرقة فاجهدوا في طلب الدين الحق حتى تكونوا مع أهل الحق فإن المعصية في دين الحق تغفر والطاعة في دين الباطل لا تقبل۔ اے میری امت والو، آگاہ رہو، جب بھی میرے بعد لوگ اختلاف کریں، فرقہ فرقہ ہو جائیں، تو دین حق کو تلاش کرو۔ کہاں ہے دین حق؟ یہاں تک کہ اہل حق کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ ممکن ہے کہ دین حق میں معصیت کی توبہ قبول ہو جائے، لیکن دین باطل میں اطاعت کو بھی قبول نہیں کیا جاتا، اطاعت کو بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ بہار الانوار جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 197۔ قرآن کریم نے بھی پیروی کا معیار حق کو بتایا۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ سورہ یونس آیت نمبر 35۔ تو جو راستے کے ہدایت دے اس کی اتباع ہونی چاہیے، یا اس کی جو خود ہدایت یافتہ نہ ہو۔ جب کوئی اور اس کی ہدایت کرے، جبکہ کوئی اور اس کی ہدایت کرے، سو تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسا انصاف کرتے ہو اس کی پیروی کر کے جو خود ہدایت یافتہ نہیں۔ پیروی کس کی ہونی چاہیے؟ ہدایت یافتہ کی ہونی چاہیے۔ ٹھیک، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 35 تھی۔ امام باقر علیہ السلام اس آیت کے حصے افمن یہدی الی الحق کی تفسیر میں فرماتے ہیں فہو محمد و آل محمد،
من بعد، وہ رسول خدا ہیں جو ہدایت کرتے ہیں حق کی، اور ان کے بعد آل محمد ہیں۔ تفسیر قمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 312۔ پھر قرآن کریم نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، سورہ یونس آیت نمبر 108۔ اے لوگو، بتحقیق تم سب کے پاس یہ رسول آیا حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 181 کی تفسیر میں فرمایا، یہ ہے آیت، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً، اور ان میں سے ہم نے ایک امت کو خلق کیا، یہدون بالحق، جو حق کی پیروی کرتے ہیں، حق کی ہدایت کرتے ہیں، حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور حق کے ساتھ ہی انصاف کرتے ہیں، حق کے ساتھ ہی موافق رہتے ہیں۔ اسی کی تفسیر میں عبداللہ ابن سنان سے فرمایا، هذه الآية لآل محمد علیہ السلام، یہ آیت آل محمد علیہ السلام کے لیے، یہ آیت آل محمد کے لیے علیہ السلام کے لیے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، من قال بالائمہ واتبع امرهم ولم یجز طاعتهم، جس نے ائمہ علیہ السلام کی امامت کا اقرار کیا، ان کی پیروی کی، تو وہ ان کی اطاعت میں کوتاہی نہیں کرتا، ولم یجز طاعتهم، یعنی حقیقی طور پہ کہنے والا پیروکار ہوگا، اور پیروکار جب نقش قدم پہ چلتا ہے تو نقش قدم پہ پورا اترتا ہے اور اطاعت میں کبھی کوتاہی نہیں کرتا۔ بصائر الدرجات صفحہ نمبر 36۔ ٹھیک اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہار الانوار کی جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 149 ہے، یا ایھا الناس اتبعوا ھدی اللہ تہتدوا وترشدوا وہو ھدای، اے لوگ میری ہدایت کی پیروی کرو، ہدایت پا جاؤ گے اور رہنمائی پاؤ گے۔ وہدا علی ابن ابی طالب، میری ہدایت کے بعد علی ابن ابی طالب کی ہدایت کی بھی پیروی کرو۔ فمن اتبع ھدا فی حیاتی، جس نے پیروی کی اس کی ہدایت کی میری زندگی میں یا میرے بعد، فقد اتبع ھدایا، اس نے میری ہدایت کی پیروی کی۔ ومن اتبع ھدایا، اور جس نے میری پیروی کی ہدایت کی، فقد اتبع ھدی اللہ، اس نے خدا کی ہدایت کی پیروی کی، اور جس نے خدا کی ہدایت کی پیروی کی وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا اور کبھی بھی شکی نہیں ہوگا۔ یعنی کیا؟ جو سب سے زیادہ موحد ہوگا، موحد حقیقی ہوگا، اس کا سب سے گہرا تعلق علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام سے ہوگا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ ٹھیک امام باقر علیہ السلام سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 135 کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ آیت یہ ہے، فَسَتَعْلَمُونَ، پس تم ان قریب جان لوگے، من اصحاب الصراط السوی، کون ہے سیدھے راستے کے ساتھ، مرنے کے بعد انسان کو معلوم ہو جائے گا۔ ومن اہتدی، اور جو ہدایت یافتہ ہیں۔ ٹھیک اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اہتدی الی ولایت، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری ولایت کے لیے ہدایت پائی، ہماری ولایت کے لیے۔ ومن اہتدی، اور جو ہدایت یافتہ ہوئے ہیں، یعنی وہ جو ہماری ولایت سے ہدایت یافتہ ہیں، محمد اور آل محمد کی ولایت سے آشنا ہیں، ان کے مطابق عمل انجام دیتے ہیں۔ بہار الانوار جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 150۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمار یاسر کو فرمایا، یا عمار اذا رأیت علیا، اے عمار جب بھی تو علی کو دیکھے، سلک وادیا، علی کو الگ وادی میں دیکھے کہ الگ وادی میں علی چل رہے ہیں، وَسَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا غَيْرَ، اور دوسرے لوگ دوسری وادی میں چل رہے ہیں، فَاسْلُكْ مَعَ عَلِيٍّ، علی کی وادی میں علی کے ساتھ چلنا، علی کے ساتھ چلنا، وَدَعَ النَّاسِ، اور دوسرے لوگوں کو چھوڑ دینا، فَإِنَّهُ لَن يُضِلِّكَ، کیونکہ علی کبھی تمہیں ہلاکت کی رہنمائی نہیں کریں گے، ہلاکت کی رہنمائی نہیں کریں گے، کبھی وہ تمہیں ہدایت سے نکالیں گے نہیں۔ کتاب کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 143۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب کچھ لوگ قیامت کے دن خود کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور علی علیہ السلام اور باقی ائمہ علیہ السلام کے شیعوں کے زمرے میں پائیں گے تو کیا کہیں گے؟ جواب یہ ہوگا، جب ثابت ہو جائے گا، جب قبول کی جائے گی ہماری ولایت،
محمد اور آل محمد کی ولایت جو ہم حفاظت کر کے وہاں تک پہنچائیں گے، اور اس کے بعد انعامات کی بارش ہوگی، انعامات ہمیں ملیں گے، اس وقت کہیں گے کیا؟ الحمدللہ الذی ہدانا، تمام تعریف اس خدا کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی، لہذا اس اعلیٰ مقام محمد اور آل محمد کی ولایت سے وما کننا لنہتدی، ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے لولا ان ہدانا اللہ، اگر خدا ہماری ہدایت نہ کرتا، اگر خداوند عالم ہماری ہدایت نہ کرتا۔ بس یہ شکر ہوگا، تعریف ہوگی پروردگار کی کہ اتنی بڑی ہستیاں دیں، ان کو ہدایت والا بنا کر ان کے ذریعے ہماری ہدایت بھی کی اور ہم ثابت قدم بھی رہیں۔ خدا تیری ہی تعریف ہے، تیری ہی تعریف ہے۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 418۔ بس خداوند عالم سے دعا کہ ہمیں اس ولایت اور اس ولایت کے تقاضوں کو صحیح طور پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔